الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات معزز مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اصلاح احوال کے عنوان سے آپ نے گفتگو سماعت کی۔ جوامع الکلم احادیث مبارکہ، اس کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی۔ اسی عنوان کو لے کر آج کی نشست میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات۔ فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کے ذریعے ضمانت دیتے ہیں کہ یہ نجات کے لیے کافی ہیں، اور تین چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ وہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ کون کون سی؟ سنا، فرمایا فتقوی اللہ فی السر والعلانیہ۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا پہلی چیز جو انسان کو نجات دلا سکتی ہے، انسان کو جنت کا مسافر بنا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں ہو یا لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور یہ ایسا تیقن ہے، ایسا یقین ہے، جب پختہ ہو جائے تو پھر انسان کے لیے گناہ ناممکن ہو جاتا۔ کہ آپ تنہائی میں ہیں یا کسی مجلس میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ کا خوف دل میں رہے، اللہ کا ڈر سینے میں موجود ہو، تو پھر آپ نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ آپ کی زبان بے لگام ہو سکتی ہے، اور اگر سینے میں اللہ کا ڈر ہو تو پھر نظریں بھی بے لگام نہیں ہو سکتی۔ پھر نظروں پر بھی انسان پہرے بٹھا دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا ڈر جو ہے انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں یا تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، بس اللہ کا ڈر سینے میں ہو۔ فرمایا ایسی چیز ہے جو جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ والقول بالحق فی الرضا والسخاء۔ فرمایا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، بات سچی کرنی ہے۔ تم نے حق کا دامن تھام کے رکھنا ہے، حق کو پیچھے نہیں چھوڑنا، موقع خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ ایک خاتون چوری کرتی ہے، دیکھیں حق جہاں بھی ہو حق وہاں بولنا چاہیے۔ ایک قبیلہ نیا مسلمان ہوا، اس نئے قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کر لی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حضور کی خدمت میں سفارش کروائی گئی، حضور ایک قبیلہ نیا مسلمان ہوا ہے، اگر اس قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کاٹ دیا گیا یہ تو اسلام سے بیزار ہو جائیں گے، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو باقی لوگ بھی اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سنیے، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے انتہائی قریب تھے،
جب حضور سے یہ بات کہی، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ بات حق کی کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب اپنا ساتھی پکڑا جائے تو پھر ہیلے بہانے، اس کے لیے 100 سفارشات، اور جب کوئی اور ہو تو پھر ببانگے ڈھول اس کے لیے آپ قانون نافذ کر لیں، تو بات ایسی نہیں چلتی۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی موقع ہو تم نے حق بات کہنی ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو تمہیں جہنم سے نجات دلانے والا۔ تیسری بات فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، اگر اللہ نے آسودہ حال زندگی دی ہے، مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اور دوسری طرف کہیں حالات ایسے آئے کہ گھر میں فقر و فاقے آ گئے ہیں، تو فرمایا والقصد، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ حالات اچھے ہیں پھر بھی میانہ روی، پھر تمہاری خواہشات آوارہ نہ ہو جائیں، پھر تمہاری جستجویں اور بڑھنے نہ لگ جائیں۔ دیکھیں آج مسئلہ یہی ہے نا کہ جب 2 مرلے کا مکان تھا تو پہلے تو یہی کافی تھا، لیکن جو ہی کچھ پیسے بڑھنے لگے پھر وہ 2 مرلے کا مکان بھی تنگ لگنے لگا، پھر اللہ نے 3 مرلے کا دیا، جو ہی کچھ پیسے بڑھنے لگے پھر ہماری خواہشات اتنی بڑی ہوئیں کہ ہمیں اپنا گھر چھوٹا لگنے لگا، پھر ہمیں اپنی گاڑی چھوٹی محسوس ہونے لگی، پھر ہماری نظریں اونچی بڑھنے لگیں، اور ہم جب حد سے تجاوز کرتے ہیں پھر معاملات بگڑتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ گھر میں فقر و فاقے کی کیفیت ہو یا اللہ نے فراوانی دی ہو، دونوں صورتوں میں میانہ روی، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ چیز تمہیں نجات دلانے والی ہے۔ اب دوسری فرمان ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیں گی۔ اچھا اس کس کا فرمان ہے؟ میرے رسول کا۔ اچھا شوگر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ یہ چیزیں تو تیری جان لے بیٹھیں گی، اگر تو ان چیزوں کو نہیں چھوڑے گا تو تیری موت واقع ہو جائے گی، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو اگر وہ شخص ان پہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو زندگی کی ضمانت چند سالوں تک تو مل سکتی ہے، لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کرتا تو اپنے آپ کو موت کے آغوش میں دینے والی بات ہے۔ اب میرے رسول فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ کون سی؟ پہلی فرمایا فہون متبعن، خواہشات کی پیروی، کہ جب آپ خواہشات کی پیروی کرنے لگیں گی، دیکھیں گناہ کیوں ہوتا ہے، نظریں آوارہ کیوں ہوئیں، بدکاری کیوں کی؟ خواہشات مچلتی ہیں۔ یہ خواہشات کی پیروی ہیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو فرمایا خواہشات کی پیروی یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا وشح مطاع، بخل، کہ انسان بخیل ہو جائے، کہ اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ نہ کرے۔ دیکھیں اہل و عیال کی کفالت یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اپنی آمدن کے ذرائع کے مطابق اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہاں بھی یہ بخل کرنے لگ جائے تو فرمایا یہ پھر ہلاکت ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں پر اہل و عیال کے حقوق تلف کر رہا ہے، ان کے حقوق ان کی ذمہ داری تھی اور یہ ادا نہیں کر رہا۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، جو آدمی خود پسندی کرنے لگ جاتا ہے، ہر وقت میں کیسا لگ رہا ہوں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، ہر وقت کپڑا جوتی اسی ٹھنڈ میں لگا رہتا ہے، اسے کوئی اور فکر ہی نہیں، ہر وقت خود پسندی، میرا جیسا تو کوئی ہے نہیں، میری جیسی جوانی کی نہیں کسی کی نہیں، میرا جیسا حسن کسی کا نہیں۔ تو فرمایا خود پسندی یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من علامات النفاق ثلاثۃ، فرمایا منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا جس شخص کے اندر 3 نشانیاں پائی گئی، فرمایا اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے آپ کو مسلمان کہے،
کہ میں محمد کہتا ہوں پکا منافق ہے. کون کون سی؟ پہلی فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے. تو میرے رسول نے فرمایا جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے. فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے. اور پہلی نشانی یہ بتائی کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو پھر میں دیکھوں کہیں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں آتا. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 2 مول انسان سے دور چلے جاتے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن تو سخی ہوتا ہے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آ کر بخل بھی کرے. دیکھیں عموماً انسان خرچ کرنے میں ہاتھ کھلا رکھتا ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں پھر اس کو اپنا ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے، پھر ٹگے ٹگے کر کے ان کے لیے جوڑتا ہے. تو فرمایا مومن تو سخی ہوتا ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی مقام پہ آ کر بخل بھی کر بیٹھے. تو شخص نے پھر عرض کی حضور کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن تو بہادر ہوتا ہے لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہیں آ کر بزدلی بھی دکھائے. اچھا اس مقام پہ میری حضور ٹیک لگا کر گفتگو فرما رہے تھے. تو اس شخص نے پھر تیسری بات پوچھی حضور کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو جب میری حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی ٹیک چھوڑ دی، آگے ہوئے اور فرمایا نہ یہ نہیں ہو سکتا مومن جھوٹا ہو. مومن سچا ہوتا ہے، بخل بھی کر سکتا ہے، بزدلی بھی دکھا سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مومن ہو اور وہ جھوٹ بولے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی نشانی کہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے پھر اس کی پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. کسی کو یہاں بٹھایا بس آپ 5 منٹ بیٹھے میں ابھی آیا، پھر اس کو 5 سال گزر گئے پھر نہیں آیا. ایک شخص کا قرض دینا تھا، وہ گھر آیا، اس کو بیٹھک میں بٹھایا بس آپ بیٹھے میں لے کے آیا، پھر وہ صاحب انتظار میں لگا رہا اور ابھی تک صاحب آنے والا ہے. تو فرمایا منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے. پھر مجھے اپنے اندر اترنا چاہیے کہیں اس حدیث کے ضمن میں ان منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں آ رہا. اچھا میرے ذہن میں وہ حدیث گردش کرنے لگی. حضور کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور نے حضرت حذیفہ کو منافقین کی فہرست دی ہوئی تھی اور کسی کو نہیں بتایا. یہ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے رازدان ہیں، حضور راز کی باتیں ان سے کرتے تھے. تو حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ایک لمبی فہرست دی، حذیفہ یاد رکھنا یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، اگرچہ ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں. پھر ایک بات کی بات ہے کہ ایک وقت آیا پھر حضور نے نام لے لے کر ان منافقوں کو مسجد سے نکال دیا. اچھا حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضور نے منافقین کی فہرست حذیفہ کو دی ہوئی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے. کون عمر؟ جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا. حضرت عمر حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گئے اور فرمان لگے حذیفہ سچ سچ بتاؤ جو حضور نے آپ کو منافقین کی فہرست دی ہے کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ کون ہے جس کے بارے قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. جن کی رائے کے مطابق قرآن اترتا ہے وہ شخص حذیفہ بن یمان سے پوچھتا ہے حذیفہ یہ تو بتاؤ کہیں عمر کا نام تو منافقین میں نہیں آتا؟ تو پھر میں دیکھوں اپنا آپ کا محاسبہ کروں کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہیں میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا. تیسری نشانی حضور نے فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ہڑپ کر جاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، امانت کو لٹاتا نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو پھر اس حدیث کے ضمن میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، میں امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. اگر نہیں کرتے پھر تو آپ کو مبارک ہو،
اور اگر اس فہرست میں کہیں آپ کا نام آتا ہے، کہیں میرا نام آتا ہے، تو پھر میرے رسول نے فرمایا یہ آدمی وَإِن صَلَّى وَصَامَ رَغِمَ زَعَمَ أَنَّهُ مسلم، فرمایا اگرچہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، فرمایا پھر سن لو یہ آدمی پکا منافق ہے۔ اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے۔ پھر مجھے اور آپ کو اپنا آپ پرکھنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا علیو ثلاث لا تؤخرها، علی تین معاملے ایسے ہیں کہ ان میں کبھی تاخیر نہیں کرنی، تین چیزیں ایسی ہیں ان میں کبھی تاخیر نہ ہو، جو ہی ان کا وقت ہو ان کو بر وقت ادا کر دینا۔ کون کون سی؟ پہلی چیز فرمایا الصلاۃ اذا آنت، فرمایا علی جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی، پھر تمہارا کاروبار، تمہاری ملازمت، تمہارے بچے، تمہاری دکان، تمہاری فیکٹری، یہ سب کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے۔ الصلاۃ اذا آنت، علی جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی، نماز وقت پہ پڑھنی ہے۔ ادھر تو میں علی علی کہوں، میرے ہاتھ میں علی کے نام کے گجرے بھی ہوں، میں نے ہاتھ میں وہ ہار بھی پہنا ہو جس میں یا علی لکھا ہو، اور میں کیسا علی علی کرنے والا ہوں۔ علی تو کہتا ہے جب تک سجدے میں اس رب کو دیکھ نہیں لیتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ یار کیسا علی سے محبت ہے کہ علی تو کہتا ہے جب سجدے میں رب کو دیکھتا نہیں میں سر نہیں اٹھاتا، اور تمہیں کبھی سر جھکانے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ہاتھ میں زبان میں سارے دن کہا علی علی، اور اس علی کی جو خدمات ہیں ان کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ تو میرے رسول نے پہلی چیز فرمایا علی جب نماز کا وقت ہو جائے پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ دوسری چیز فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، علی جب جنازہ حاضر ہو جائے پھر جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو جلدی سے دفن کر دو، فرمایا اگر تو اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کو اپنے اچھے اعمال کے سپرد کر دو، اور فرمایا اگر اعمال کا برا ہے تو پھر اس کا بوجھ اپنے کندھوں سے اتار دو۔ لیکن آج دیکھیں عموماً معاشرے میں چلتا ہے کہ بیٹے نے باہر سے آنا ہے، اس کا انتظار، جنازہ گاہ میں پڑا ہے اور ابھی کسی نے آ کے جنازہ پڑھنی ہے۔ صاحب یہ میت کی تکریم کے خلاف ہے، یہ میت کے پروٹوکول کے خلاف ہے۔ ایک طرف یہ دیکھیں امام کعبہ ہو، مفتی الشہر ہو، قاضی القضاء ہو، اس کو بھی میت کے پیچھے کھڑا کیا، میت کو تکریم دی، عزت دی، میت کو آگے رکھا۔ امام بھی میت کے پیچھے کھڑا ہوگا، اور یہ کیا ہوا کہ ابھی دو شخص وضو کر رہے ہیں ان کا انتظار کرے، اس میت نے ان کا انتظار کرنا ہے؟ میاں محبت تو یہ تھی سب سے پہلے آ کر تم کھڑے ہوتے۔ آج ہمارے تیور بدل گئے ہیں، بلکہ معذرت سے کہوں گا عموماً دیکھتا ہوں جنازہ گاہ کی صفوں میں اگر نماز مغرب کے بعد جنازہ ہو تو جس نے نماز مغرب نہیں پڑھی اس کے لیے بھی کہتے ہیں ٹھہر جا وضو کر کے آ رہا۔ آج ہمارے لمحہ فکریہ ہے، میاں اگر یہاں پڑھنے نہ بھی آتا نماز ضروری تھی، نماز فرض نماز نہیں پڑھی اور نماز جنازہ کے لیے اس کا انتظار کرو، تو ہمیں پھر سوچنا ہوگا۔ تو میت فرمایا کہ اذا حضرت، جب میت حاضر ہو جائے پھر اس کا انتظار نہ کرو، علی جلدی سے نماز جنازہ پڑھ لیا کرو۔ تیسری چیز فرمایا والأیم اذا وجدت لہا کفءا، فرمایا جب بیٹی کے لیے معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، پھر جلدی سے اس کا نکاح کر دو۔ آج جو معاشرے میں یہ بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بدکاری کا ماحول ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نکاح کو بہت تاخیر سے کرتے ہیں۔ بیٹیاں 25 سال 30 سال کی عمر کو پہنچتی ہیں اور پھر جا کر کہیں نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کو ہم نے تاخیر دی، بدکاریاں بڑھتی گئی، زنا جیسی بے حیائی اس کو عروج ملا۔ تو آقا کریم نے فرمایا جب بیٹی کے لیے سالم معقول رشتہ مل جائے تو پھر اس کے لیے جلدی نکاح کر لو۔ اچھا ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو کچھ کماتا نہیں ہے، ابھی تو
اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اس کا نکار کر دیں گے؟ میرے رسول کا فرمان سنیے، میرے رسول نے فرمایا اللہ نے 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اپنے کندھوں پہ لیا۔ 3 لوگ ایسے ہیں اللہ نے ان کی اعانت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، وہ آدمی جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میری عصمت کو جوہر محفوظ ہو جائے، میں کہیں بدکاری نہ کر بیٹھوں، اپنی عصمت محفوظ کرنے کے لیے نکاح کر لیتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں اس کی مدد کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر نکاح کریں گے، میرے رسول فرماتے ہیں تم نکاح کرو، اللہ پاؤں پہ خود کھڑا کر دے گا، پھر اس کی مدد اللہ کرے گا۔ جس کی مدد اللہ کرے کیا اس کے ہاں پھر کوئی کمی رہتی ہے؟ تو آج یہ بدکاری کا ماحول اس لیے بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت تاخیر تک لے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ ثلاثن لا تردہ، حضور نے فرمایا عبداللہ 3 چیزیں ایسی ہیں ان میں کبھی نہ نہیں کرنی، 3 معاملات ایسے ہیں ان میں کبھی نہ نہیں کرنی۔ کون کون سے؟ پہلا فرمایا الوسادہ، عبداللہ جب آپ کو کوئی تکیہ پیش کرے تو پھر نہ نہیں کرنی، یہ اس کی محبت ہے، پھر اس کو تم قبول کر لو۔ یار جو دین اپنے ماننے والوں کو اتنا سکھاتا ہے، اتنے آداب سکھاتا ہے کہ کوئی تکیہ پیش کرے اس کو بھی نہ نہیں کرنی، بتاؤ اس کو اپنے ماننے والوں سے کتنی محبت ہوگی۔ فرمایا عبداللہ الوسادہ، جب کوئی تکیہ پیش کرے تو پھر نہ نہیں کرنی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی الدہن، عبداللہ جب کوئی تمہیں عطر پیش کرے پھر اسے نہ نہیں کرنی۔ کوئی محبت سے آگے بڑھا، آپ کو عطر لگانے لگا، تمہارے نخرے پھر دیکھنے والے تھے کہ یہ عطر میں لگاؤں، میں تو ایک معمولی چیز لگاتے ہی نہیں، میں تو ایک برانڈ پسند کرتا ہوں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ جب کوئی عطر پیش کرے، خوشبو پیش کرے، پھر اس کے سامنے تم نے نہ نہیں کرنی۔ یہ محبت کی بولیاں ہوتی ہیں۔ عبداللہ تم نے اس کا دل نہیں توڑنا، پھر اس کا دل رکھنے کے لیے تمہیں پسند نہیں بھی ہے، اگرچہ وہ خوشبو تمہارے مزاج کے موافق نہیں بھی ہے، عبداللہ کوئی بات نہیں، اس کا دل رکھ لو، بندہ مومن ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے عطر قبول کر لو۔ تیسری چیز فرمایا اللبن، عبداللہ جب کوئی دودھ پیش کرے پھر تم نے نہ نہیں کرنی، پھر اس کا دودھ ان کے ہاتھوں سے قبول کر لو۔ تو فرمایا 3 چیزوں میں نہ نہیں ہے، ایک کوئی تکیہ پیش کرے، دوسرا کوئی عطر خوشبو پیش کرے، تیسرا کہا کہ جب کوئی دودھ پیش کرے، تو عبداللہ ان میں پھر تم نے نہ نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ علی قطبان المسک یوم القیامہ، میرے رسول فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کتنے خوش قسمت ہیں قیامت کا دن جب انسان پسینے میں شرابور۔ فرمایا عبداللہ سنو 3 لوگ ایسے ہیں اس مشکل مرحلے میں بھی کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اب کون خوش نصیب ہیں جن کو آقا کریم بشارت دیتے ہیں کہ قیامت کے دن کستوری کے ٹیلوں پہ۔ اچھا یہاں کسی کے قدموں تلے ریڈ قالین بچھائیں وہ تو پھولے نہیں سماتا، کسی کو اچھے صوفے پہ بٹھا دیں وہ تو کہتے ہیں میری اتنی تکریم ہوئی، اور جس کو میرا رب کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائے اس کی کتنی عزت افزائی ہوگی۔ اچھا پھر ہیں کون یہ؟ کون خوش نصیب ہیں؟ سنیے ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا رجل ینادی بالصلاۃ الخمسہ فی کل یوم ولیلہ، فرمایا وہ شخص جو دن میں 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے، کوئی طمع نہیں، توقع نہیں، لالچ نہیں، ہرس نہیں، تمنا نہیں، جستجو نہیں، 5 وقت اذان پڑھ کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، 5 وقت کا مؤذن ہے، اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی اس نام کرنی ہے۔ فرمایا جو آدمی 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن
یہ کستوری کے ٹیلے پہ بیٹھا ہوگا. ہم تو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اذان میں پڑھوں تو میرے سٹیٹس کے خلاف ہے, لوگ کیا کہیں گے. ہم اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. اور میرے رسول کیا فرماتے ہیں, اس شخص کا اتنا مقام ہے اللہ قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پہ سے بٹھائے گا. اچھا آگے فرمایا, اچھا میرے رسول کی اگلی بات سنیں, فرمایا یغبطہم الاولون والآخرون, گزرنے والے ان پہ رش کریں گے. واہ واہ کیا بات ہے, اس کٹھن دن بھی کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں, پھر گزرنے والے بعد میں آنے والے ان پہ رش کریں گے. تو پہلا وہ شخص جب 5 وقت کی اذان پڑھتا ہے. دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا بِهِ رَادُونَ, دوسرا وہ شخص جو قوم کی امامت کرتا ہے اور قوم اس پہ راضی بھی ہے. اس نے اپنا انداز زندگی, انداز تبلیغ, انداز امامت, لوگوں سے رویہ ایسا رکھا ہے کہ لوگ اس سے راضی ہیں. فرمایا وہ امام جو قوم کی امامت کرے اور قوم اس پہ راضی ہو, اللہ اس کو قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پہ بٹھائے گا. اچھا یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا, امامت کی 2 قسمیں ہیں, امامت صغرا اور امامت کبرا. فقہا نے امامت کی 2 قسمیں لکھی, امامت صغرا, امامت کبرا. یہ مصلی کی امامت, امامت صغرا, صغرا سے مراد چھوٹی امامت. تو مصلی کی امامت امامت صغرا ہے, چھوٹی امامت ہے. اقتدار کی امامت, حکومت, اقتدار کی کرسی, وہ امامت کبرا ہے, وہ بڑی امامت ہے. اچھا آپ کی توجہ اگر ہو, جب ہم امام کی سلیکشن کرتے ہیں, یہ الگ داستان ہے کہ امام کا ٹیسٹ بھی وہ لیتا ہے جس کو دعائے قنوت نہیں آتی. یہ الگ ایک غم ہے, دکھ ہے کہ امام کا ٹیسٹ وہ شخص لے رہا ہے جس کو اپنی بھی دعائے قنوت نہیں آتی. اچھا ہم جب امام تلاش کرتے ہیں, امام داڑھی والا ہو, صاف ستھرا ہو, گلیوں میں گھومنے والا نہ ہو, آوارہ مزاج نہ ہو, ایک مہذب شخص ہو, بہت اچھا ہے. امام ہونا بھی ایسا چاہیے کیونکہ اس نے قوم کی تربیت کرنی ہے. اچھا اگر یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا, مصلی کی امامت امامت صغرا ہے, اس کے لیے تو اس شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو فرشتہ ہو. یہاں کے لیے اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو فرشتہ صفات ہو, اور جس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھانا ہے, جس کو بڑی امامت کبرا دینی ہے, وہ تو فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, اعلانیہ زنا بھی کرتا ہے. یہ تو چھوٹی امامت یہاں تلاش کرنا چاہا تو فرشتہ صرف شخص ہو, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن سوال میرا یہ ہے, امامت کبرا, بڑی امامت, اقتدار جس کو دے رہے ہو, صرف ایک بریانی کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں, صرف ایک گلی بنانے پہ بک جاتے ہیں, پھر اس وقت کہاں گئے؟ فرمایا اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تو آقا کریم نے فرمایا کہ بات کہیں اور چلی جائے گی. وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا بِهِ رَادُونَ, وہ شخص جو قوم کی امامت کرے اور قوم اس پر راضی بھی ہو, تو فرمایا اللہ اس امام کو قیامت کے دن کستوری کے ٹیلے پہ بٹھائے گا. تیسری بات, وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ, وہ شخص کے اللہ کے حقوق بھی ادا کرے, اپنے مالک کے حقوق بھی ادا کرے. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کسی کے ہاں لونڈی ہیں, کام کرتی ہیں کسی کے ہاں. اچھا سارا دن کسی کے ہاں کام کرتی ہیں, رات مصلی بچھا کے بیٹھتی ہیں, کہتی ہیں کہ وہ تو میرا مجازی مالک تھا, اب میں اپنے حقیقی مالک کے سامنے آ گئی ہوں. تو اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں اور مالک کے حقوق بھی ادا ہوں. یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے تو فیکٹری سے مالک نماز کی اجازت ہی نہیں دیتا. یہ جو مجازی مالک ہے اس کو تو اتنی اہمیت کہ چند گھنٹوں کے عوض چند ٹگے دیتا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. اور جو
مالک حقیقی ہے جس نے سب کچھ دیا اس کو ناراض کر دیا. آگے دیکھیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. قیامت کے دن انہیں عرش کا سایہ ملے گا. یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا. 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا. کون کون؟ پہلا فرمایا واصل الرحم، وہ شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا رہتا ہے. کبھی کوئی ناراض ہوا، کبھی کوئی ناراض ہوا، جا کر ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. کوئی بات نہیں یار، پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، بڑا بھائی تو لگتا ہے ناراض ہوا ہے، میں جا کے مل لیتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، فرمایا اللہ اس شخص کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس شخص کی عمر بھی بڑھا دیتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یار آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ کوئی آدمی 2 قدم پیچھے ہٹے میں دوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. کوئی پتھر مارے میں اینٹ سے جواب دیتا ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ فَسِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑتا رہے. کوئی کہے میں دامن چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہوں تو اس کا دامن پکڑ لے. یار کوئی نہیں، میری بڑی بہن تو لگتی ہے، ناراض ہوئی ہے، غلطی بھی اس کی ہے، کوئی بات نہیں، میری بڑی بہن ہے، کوئی بات نہیں، میرا بڑا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ہمسائے ہیں، کہیں اتار چڑھاؤ ہو ہی گیا ہے تو کوئی نہیں، میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، میں اس سے صلح کر لیتا ہوں. تو پہلا شخص جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا وہ شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، عزیز و اقارب سے، احبا سے، ہمسایوں سے تعلق جوڑتا ہے. دوسرا وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور پھر کہے کہ لا اتزوج اقیم علی الیتامى، کوئی بات نہیں، شوہر فوت ہوا، اب میں نے اپنے یتیم بچوں کی خدمت کرنی ہے، آگے نکاح نہیں کرتی. آقا کریم نے فرمایا کہ یہ اس عورت کو اللہ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. کہ اس کی آرزویں مچل رہی تھیں، سینوں میں تمناؤں کا جہاں آباد تھا، اپنے یتیم بچوں کے لیے لا اتزوج، آگے نکاح نہیں کرتی، اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارتی ہے، اپنی عصمت کا جوہر لٹنے نہیں دیتی، کسی نامحرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دیتی، اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیتی ہے. ہاں لوگوں کے برتن مانجنے پڑے اس سے بھی کنارہ نہیں کرتی، لیکن صرف یتیم بچوں کے لیے اپنی زندگی گزارتی ہے. فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. تیسرا فرمایا عبد صنع طعاما، تیسرا شخص جس کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. عبد صنع طعاما، وہ شخص جس نے کھانا تیار کیا، پھر فاضاف ضیفہ، اپنے مہمانوں کو بلایا، پھر کیا فدعا الیہ الیتیم والمساکین، پھر یتیموں اور مسکینوں کو ہی بلا لیا. اچھا آج ہمارے رنگ بدل گئے ہیں، ہماری شادی میں، ہمارے صدقوں میں، ہماری دعوتوں میں بھی صرف وہ لوگ آتے ہیں جو اونچے لوگ ہوتے ہیں. غریب کو ساتھ والی گلی میں رہنے والا شخص ہوتا ہے، اگر غریب ہے تو ہم دعوت ولیمہ میں اس کو بھی نہیں بلاتے. آقا کریم نے فرمایا سب سے خوبصورت ولیمہ وہ ہے جس میں یتیموں کو شامل کیا گیا ہو. یہاں افطار پارٹی بھی ہوئی، سحر کی پارٹی بھی ہوئی، دعوت ولیمہ بھی ہوا. یار وہ لوگ جو سالہ سال سب کچھ کھاتے ہیں ان کے لیے گوشت تو معمولی بات ہے، اور یتیم جس کو صرف ملتا ہی دعوتوں پہ ہے اس کو تو بلایا ہی نہیں. تو فرمایا تیسرا وہ شخص جو کھانا تیار کرے، مہمانوں کو بلائے اور پھر یتیموں اور مسکینوں کو بھی بلا لیتا ہے. فرمایا اللہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات سمیٹتا ہوں، فرمایا کہ حضرت ابو امامہ سے حدیث روایت ہے، 3 لوگ ایسے ہیں کہ میں محمد انہیں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. کہ میں تمہیں انا زعیم،
میں ضامن ہوں، جنت میں محل میں محمد تمہیں دوں گا۔ کون کون خوش نصیب ہیں؟ پہلا کہا وہ شخص جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا، حق پر ہے، سمجھتا ہے فلاں میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن حق پر ہونے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، حق پہ ہے اور جو چاہے کر بھی سکتا ہے۔ فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربس الجنہ، کا جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے کہ میں محمد جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم جانتے ہیں میں فلاں کا حق کھا رہا ہوں، میں غلطی پہ ہوں، اندر جو مفتی بیٹھا یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، جو بھی فیصلہ ہو اندر ہی مفتی آواز دیتا ہے یہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک شخص ہے حق پر ہے، جانتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں محمد اسے جنت میں محل لے کے دوں گا۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جو جھوٹ مذاق میں بھی نہیں بولتا، اگرچہ مذاق کر رہا ہوتا ہے لیکن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ فرمایا میں محمد اسے جنت میں محل لے کے دوں گا۔ تیسری چیز جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے، فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي آلِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ، وہ شخص جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو زبان کا بڑا میٹھا ہے، جس کی زبان سے موتی رلتے ہیں، جو بولتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے، ہر وقت لوگ بےتاب ہوتے ہیں یار اس کی سنگت میں 2 لمحے بیٹھنے کو مل جائیں۔ فرمایا وہ شخص جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو زبان کا بڑا میٹھا ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتا، جس سے ملتا خندہ پیشانی سے ملتا ہے۔ فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت میں محل لے کے دوں گا۔ تو فرمایا اچھے اخلاق مجھے اور آپ کو اپنانے ہوں گے۔ حضور نبی رحمت کی خدمت میں ایک خاتون کا ذکر ہوا، حضور فلاں خاتون ہے، نفل عبادات بھی کثرت سے کرتی ہے، فرائض تو چھوڑتی نہیں، نفلی عبادات بھی کثرت سے کرتی ہے، لیکن حضور زبان کی بڑی کڑوی ہے، لوگوں کو زبان سے اذیت دیتی ہے، لوگوں اس کی زبان سے زہر اگلتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جہنمی ہے۔ ایک اور خاتون کا ذکر ہوا، حضور نوافل کوئی نہیں، بس فرائض ہی ہیں، لیکن حضور زبان کی بڑی میٹھی ہے، کسی کو اذیت نہیں دیتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی، حضور لوگ اس کی زبان سے بڑے راضی ہیں۔ فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں عورت جنتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ جراحات السنان لہت تیام، علی علی کرنے والوں علی کا یہ شعر بھی زبانوں پہ لے آئیں، علی کا اس شعر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت علی شعر پڑھا کرتے تھے، کون سا؟ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام جرح اللسان۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر آپ کسی کو تلوار سے زخم دیتے، کسی کو تلوار ماری، اس کے جسم پہ زخم آئے، فرمایا لہت تیام، کسی نہ کسی دن تو بھری جائیں گے، کسی نہ کسی دن وہ زخم مدھمل ہو جائیں گے، اس کے اعضاء میں توازن آ ہی جائے گا۔ فرمایا کہ لہت تیام ولا جرح اللسان، لیکن جو زبان کے زخم ہیں کبھی نہیں بھرتے۔ جو اپنی زبان سے کسی کو اذیت دی ہے، جو اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دی ہوئی ہے، جو اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، زبان سے لوگوں کے دلوں پہ تیر چلائے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں زبان سے دیے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ تو پھر میں دیکھوں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن آج ہمارے تیور بدل گئے، آج زندگیاں بدل گئی، نظریات بدل گئے، ہم کہتے ہیں بس جو میرا معیار ہے وہ میرا ہی ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں تو سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو کڑوا لگے۔ میاں وہ سچ ہی کیسا جو کسی کو کڑوا لگے؟ میرے رسول سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں،
میرے رسول سے زیادہ میٹھا بھی کوئی نہیں. ان کی سیرت کو اپنا لو, ان کے حسن اخلاق کو اپنا لو, تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو حسن اخلاق کا نور نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.